اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ الشہر الحرام، عزت والا مہینہ، بالشہر الحرام، عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات، اور ساری عزت والی چیزیں، قصاص، بدلے کی چیزیں ہیں، فمن اعتدى علیکم، پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے گے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کر لو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس پر روزوں میں سے فدیہ لازم ہے، او صدقۃ، یا صدقہ لازم ہے، او نسک، یا قربانی ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کو پالو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ بھی، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے لیے جو قربانی آسان ہو وہ کرے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو ایام حج میں 3 روزے اس کے ذمے لازم ہیں، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے تب لازم ہیں جب وہ واپس لوٹ آئے، تِلْکَ 10 کاملہ،
تو یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذالکا یہ حکم لمن لم یکن اہلہ اس کے لیے ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور اچھے طریقے سے جان لو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور حرمت والے مہینوں میں سے ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ مشرکین مکہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حرم مکہ اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینوں میں یعنی ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں، رجب میں وہ لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر اس دعوے کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والے مہینے میں یعنی ذی القعدہ میں مکہ میں داخل ہونے سے طاقت کی بنیاد پہ روک دیا، اور اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں، مگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپسی کا حکم دیا، اور اسی حدیبیہ کے مقام پر احرام کو کھولا گیا، اور جو 7 جانور لائے گئے تھے جن کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے، ان کو ذبح کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا، اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب جب اگلے سال اسی چھوڑے جانے والے عمرے کی قضاء کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین اپنے کیے ہوئے معاہدے کا لحاظ نہ رکھیں، ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے پھر روک دیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، اگر مشرکین ان حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تمہیں بھی اپنے دفاع میں ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پہلے اجازت نہیں تھی، یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کے نزول کے بعد لڑائی کی اجازت مل گئی۔ تفسیر کبیر میں آپ دیکھیں یا مدارک وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ حضرات مفسرین نے یہ بات بڑے واضح انداز میں بیان کر دی کہ اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد اجازت مل گئی کہ اب ان مہینوں میں بھی کافروں کے ساتھ لڑائی جائز ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ یعنی اگر گزشتہ سال مشرکین نے عزت والے مہینے کا کچھ لحاظ نہیں رکھا اور نہ ہی انہوں نے تمہارے احرام اور حرم مکہ کا لحاظ رکھا اور تمہارے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اس وقت تو ان سے تم نے درگزر کر لیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ تمہارا راستہ روکیں گے تو تم ان کا مقابلہ کرو گے۔ انہوں نے حرمت والے مہینے کی پرواہ نہیں کی، تو جب تم ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کارروائی پر پھر کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ گزشتہ سال عزت والا مہینہ تھا، اور اس سال کا عزت والا مہینہ جس طرح عزت اور احترام میں تھا، اسی طرح اس سال والا مہینہ بھی عزت اور احترام میں برابر ہے۔
ایسا تو نہیں تھا کہ پچھلے سال جو ذی قعدہ گزرا اس میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت تھی اور اس سال کا جو ذی قعدہ ہے اس میں اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں. جس طرح پچھلے سال والا مہینہ تھا اسی طرح اس سال کا مہینہ ہے، تو دونوں مہینے برابر ہیں. حرمت والے مہینے کی عزت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ہم حالت احرام میں ہیں، احرام کی حالت ہوگی، حرم مکہ ہوگا، مشرکین کے ساتھ لڑائی کی صورت میں پھر ہو سکتا ہے احرام کی بے حرمتی ہو یا حرم مکہ کا لحاظ نہ رہے. تو فرمایا والحرمات قصاص، حرمت والی تمام چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں. اگر کافر ان کا لحاظ نہیں رکھتے تو بدلے میں تم کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو سزا دینی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. والحرمات قصاص. پھر فرمایا فمن اعتدی علیکم، پھر حرم کے احاطے میں حرمت والے مہینے میں تم حالت احرام کی حالت میں ہو، اس حال میں جو شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تم سے لڑائی کے اوپر آمادہ ہو جائے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. جتنی زیادتی وہ کر رہا ہے پھر تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تم سے احکام کی مخالفت نہ ہو جائے. نہ تو تم احرام کی حالت میں اور حرم مکہ میں اور عزت والے مہینوں میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں پہل کرو، اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھ کر ان کو سزا دو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، وہی کچھ کرو جو تمہیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. شرعی احکام کی پابندی کرنے والے ہی متقین کہلاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی رضا انہی لوگوں کو ملتی ہے جو پرہیزگار اور متقی ہیں، اور اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، تقوی اختیار کر کے رہو گے، بچ کر رہو گے، احکام کی پابندی کرو گے، جو حکم ملے ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو گے تو اللہ کی مدد پھر تمہارے ساتھ ہوگی، پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اور پھر جہاد میں اخراجات بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بلکہ مال اور دولت کے بغیر عالم اسباب میں جہاد ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا، عالم اسباب کے تناظر میں اگر دیکھیں تو مال اور دولت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. اسلحہ کہاں سے لائیں گے؟ آج کے زمانے میں اسلحے کی کیا قیمتیں ہیں آپ کے شاید اندازے میں بھی نہ ہو. اور جہاد کے لیے استعمال ہونے والے جتنی بھی چیزیں ہیں، گھوڑا ہو یا اسلحہ ہو یا گاڑیاں ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، ان کی قیمتیں کہاں تک ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو اگر علم میں نہیں ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. فی سبیل اللہ سے مراد یہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہاں جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے. اور اس پر قرینہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلاکتوں میں نہ ڈالو. حضرت علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ، مفتی بغداد، قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو عمران نے کہا کہ جب ہم قسطنطنیہ کی لڑائی میں یعنی استنبول کی فتح میں رومیوں کے خلاف لڑائی میں شریک تھے تو اس وقت مسلمانوں میں سے ایک آدمی دشمنوں کی صف میں گھسا، تنہا
اکیلا آدمی، اور ان پر حملہ کر دیا۔ اس کی تفصیلات مزید دیکھنی ہو تو فتوح الشام کا مطالعہ کر لیں کہ وہ آدمی کون تھے اور کس طرح سے جاں بازی کے ساتھ وہ لشکروں میں گھستے اور چیر پھاڑ کرتے ہوئے واپس آتے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا فوجی لشکر ہے سامنے اور یہ تنہا بغیر زرہ پہنے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کی صف میں گھستا چلا جا رہا ہے اور مار کٹائی کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ تم نے اس آیت کی جو تشریح بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ہم یعنی انصار ایک سوچ میں مبتلا ہوئے تھے۔ یہ جو تم نے تعریف بیان کی ہے، یہ جو تم نے تعبیر دی ہے، تشریح بیان کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اس آدمی پر فٹ نہیں آ رہی، بلکہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے اور ہم انصار ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، ہمارے باغات بھی تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کثرت کے ساتھ جہاد میں جانے لگے تو پھر کھیتی باڑی کی طرف توجہ نہ رہی، باغات کی جانب توجہ نہ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کے مددگار کثرت کے ساتھ ہو گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہم میں سے بعض احباب نے بعض دوسرے لوگوں کو رازداری والے انداز میں کہا، کانوں میں کہا، سمجھانے کے لیے کہ یار ہمارے اموال ضائع ہو گئے، ہماری زمینیں ضائع ہو رہی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اس کے مددگار بکثرت ہو گئے ہیں، اب ہمارے بغیر بھی جہاد ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اب اپنی کھیتی باڑی اور باغات کی جانب توجہ دے کر ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ کر ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی راستے میں خرچ کرنا یہاں پر مراد ہے، اور اس راستے کو چھوڑ کر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھائیں، جتنی تفاسیر آپ کھول سکیں کھول کے دیکھ لیں، اس آیت کی آپ کو دو ہی تفسیریں ملیں گی۔ ایک تفسیر یہ ملے گی کہ بِأَيْدِيكُمْ یعنی بِأَنفُسِكُمْ، بِأَنفُسِكُمْ کے معنی میں اس کا ترجمہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ جب تم لڑائی کو چھوڑو گے تو کافر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، وہ غالب آ کر تمہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، تو نتیجتاً تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم نے جہاد چھوڑا، اب تم ہلاک ہو رہے ہو۔ اسی طرح بعض تفاسیر میں یہ کہا گیا کہ اصل میں یہ یوں جملہ ہے، لا تلقوا انفسکم بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کرو، کہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ ہم اب جہاد چھوڑ دیں گے تو ہمارے بغیر بھی نظام چلتا رہے گا، یوں نہ کرو، اپنی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دوسری تفسیر اس کی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہلاکت میں پڑو گے، اس لیے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو عالم اسباب میں اسلحہ کہاں سے آئے گا، مجاہدین کی خوراک کا انتظام کیسے ہوگا، جب یہ نہیں ہوگا تو جہاد نہیں کر سکو گے، نتیجتاً ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
تو جس تفسیر کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کا دوسرا ترجمہ آپ قتال فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاد کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے علاوہ بھی لوگ ہیں جہاد کرنے کے لیے، یہ بھی انسان کو چیز ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آج دنیا والے لوگ سمجھتے ہیں، دیندار یا دنیا دار سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوجیں جہاد کے لیے کافی ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں نا، ہماری فوجیں جہاد کے لیے کافی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ہلاکت کے اندر مبتلا ہے۔ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو یہی چیز ملے گی۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، احسان کرو، عبادات کے اندر بھی احسان کرو، معاملات کے اندر بھی احسان کرو۔ احسان کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر احسان کرو۔ اب عبادات میں احسان کیا ہے کہ انسان انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کرے۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ اسی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جبرائیل امین نے سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں محسوس کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت یوں کرو کہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے کہ اللہ کو ہم دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرتے ہیں گویا وہ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امتی کا معاملہ یہ ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے ذہن کے اندر اتنی بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی، معاملہ کرتے ہوئے بھی، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی، امانت کا معاملہ کرتے ہوئے بھی، یا کسی کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی، یا خیانت کرتے ہوئے بھی، بس ذہن کے اندر یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ یہ احسان ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان والا معاملہ کرو، یعنی عبادات کے اندر بھی احسان والا معاملہ کرو کہ اللہ تمہاری عبادات کو دیکھ رہا ہے، معاملات کے اندر بھی احسان کرو کہ ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کرو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل بھی اچھے انداز میں کرو۔ اسلام نے مصلح کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ ناک کان کاٹ کے رکھ دو، آپ اس طریقے پہ قتل کرو کہ جسم کا عضو علیحدہ کر دو، بے حرمتی کرو۔ قتل کرنا ہے تو قتل کے اندر بھی احسان کا حکم دیا، اچھے طریقے سے قتل کرو، حسن کے ساتھ قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ ذبح کے متعلق احکام نہیں دیے، تو اسلام نے ہر معاملے میں احسان کا حکم دیا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، صحیح طریقے پر معاملہ کرو، کل تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَحْسِنُوا، یہاں بھی احسان سے یہی مراد ہے کہ ہر قسم کا احسان کرو، قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی نا کہ لوگ پوچھتے تھے چاند کے بارے میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیں یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب یہاں سے حج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں نا، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ان ایام میں عمرہ کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے عمرے کا ثواب الگ ہے، اس پر میں روایات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ بہرحال 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جو شخص حج کے دنوں میں عمرہ کرے گا وہ گویا افضل عمل کو، اعلیٰ عمل کو چھوڑ کر ادنا عمل کر رہا ہے، یعنی حج کو چھوڑ کر عمرہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ مکروہ شمار ہوتا ہے۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن یوں کرنا اچھی بات نہیں، بری بات ہے۔ اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے، اس کو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے، درمیان میں نہ چھوڑے، اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد اس کا مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا گیا تو پھر معاملہ الگ ہے، وقتی طور پر اس کو توڑ دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں عمرہ توڑ دیا تھا، لیکن اس کی قضا ضروری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا بھی فرمائی تھی، اسی لیے آگے یہ حکم دے دیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے گئے تو قربانی کے جانوروں میں جو آسانی سے میسر ہو اس کی قربانی کر دو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، احصار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سفر تم آگے جاری نہ رکھ سکو، بلکہ درمیان میں تمہیں روک دیا گیا، اب اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، احصار کا یہ مطلب ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ احصار دشمن کے خوف سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آگے دشمن ہیں، وہ حملہ کر سکتے ہیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو آپ روک دیے گئے، دشمن کا خوف ہو، حملے کا راستہ پر امن نہ ہو، تو احصار ہمارے نزدیک یہ بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اس میں ہمارے ساتھ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں، جو باوجود اس کے کہ شافعی مذہب کے ہیں، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احصار دشمن کے خوف کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ اس کو احصار میں شمار نہیں کرتے، لیکن ہمارے نزدیک دشمن کا خوف بھی احصار میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیماری، لنگڑا پن یا مال اور اسباب کا ختم ہو جانا، جو نفقہ ساتھ لے کر آئے تھے حج کے ایام کے لیے یا پیچھے والوں کے لیے جو چھوڑ کے آئے تھے، وہ ختم ہو جانے کا خوف ہو تو احصار شمار ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے، اور حلال ہونے کی جگہ حرم ہے۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ پرانا گھر ہے، بیت اللہ مراد ہے، البیت العتیق بیت اللہ کا نام ہے، تو قربانی حرم کے علاقے میں ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں احصار ہوا، جہاں روک دیا گیا، وہی قربانی کا محل ہے، وہیں پر قربانی کر دو، جہاں رکاوٹ آ گئی بس وہیں پر قربانی کر دو۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیبیہ والے واقعے کی جو سن 6 ہجری میں پیش آیا، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا۔ تو اس پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں روک دیا گیا بس وہیں پر قربانی کر دو، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ حرم کے ساتھ ملا ہوا ہے، حدیبیہ اور حرم میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، حدود حرم مراد ہے، مکہ مراد نہیں، حدود حرم، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی حرم میں کی تھی، حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد جانور ذبح کیے اور واپس آ گئے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو روک دیا گیا تو پھر جو دوسرے جانے والے ہیں ان کے ہاتھ قربانی بھیج دو، تو قربانی والا جانور تھا وہ ان کو دے دو، اور ان سے یہ طے کر لو کہ فلاں دن فلاں وقت آپ نے حدود حرم میں یہ قربانی کر دینی ہے۔ پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق جو انہوں نے بتائی ہوتی تھی بات، اس کے مطابق جب قربانی ہوگی تو پھر بندہ احرام سے باہر آ جاتا ہے، ویسے احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی نا، آج کے زمانے میں تو جدید ٹیکنالوجی اور مواصلاتی نظام موجود ہے۔ اب کوئی انسان نقد رقم دے، جہاں تک پہنچ گیا، واپس آنا چاہتا ہے نا تو رقم دے کسی دوسرے آدمی کو، اور اس کو کہے کہ بھئی وہاں سے جانور خرید کر ذبح کر دینا اور مجھے فون پر بتا دینا کہ آپ کی قربانی ہوگی۔ جب قربانی ہو گئی اب یہ انسان احرام سے باہر آ جاتا ہے، اب اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اب آئندہ سال اس پر دوبارہ لازم ہے کہ وہ احرام باندھے اور اس جانب سفر شروع کرے، یا جب اس کی رکاوٹ ختم ہو جائے تب وہ دوبارہ سے سفر شروع کرے اگر عمرہ کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اور احرام ایسے کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حالت احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، زمین کے اوپر شکار نہیں کر سکتے آپ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، تو جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عذر کا بھی مسئلہ بیان کر دیا، فمن کان منکم مریضا، پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو گیا، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کو اس کے سر میں کوئی زخم آ گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، یا جوئیں اتنی زیادہ پڑ گئیں کہ سر منڈانے کی ضرورت پڑ گئی، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ لازم ہوگا اس پر، روزوں میں سے یا صدقہ میں سے یا قربانی میں سے، جس کو وہ اختیار کرنا چاہے، جو اس کے لیے آسان ہو وہ اس کو اختیار کر لے، چاہے 3 دن روزے رکھ لے، چاہے 3 سا گندم 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا دے کر اس طرح معاملہ کر دیتے ہیں، یا پھر ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یوں معاملہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ من صیام او صدقۃ او نسک، صیام سے مراد 3 روزے، صدقۃ سے مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اور نسک سے مراد قربانی کر دینا، بکری اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت کعب بن عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، دیکھا جوئیں ان کے سر سے اتر کر ان کے منہ پہ گر رہی تھیں، نظر آ رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی ہیں تو تم اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے میں کیسے علاج کروں، حالت احرام میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے حلق کرا لو، تمہارے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے، حلق کراؤ اور پھر اس کے بعد 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جب امن پالو تو پھر اس کو پورا کرو۔ اگلا مسئلہ الگ ہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے تمتع کیا یعنی فائدہ اٹھایا۔ کیسے فائدہ اٹھایا؟ عمرہ کر کے حج بھی ساتھ ہی کر لیا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو اکٹھا کر دیا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا ایک ہی سفر میں،
فمستیسر من الحج، تو جو آسان ہو قربانی کے لیے وہ اس میں سے قربان کر دے۔ یہ قربانی شکر کی قربانی ہے، جسے دم شکر کہا جاتا ہے، کہ ایک ہی سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوگی اور ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ اب اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، شکریہ کے طور پر قربانی دو، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اور اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے، فمن لم یجد، جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، جانور ہی موجود نہیں یا پیسے موجود نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں۔ حج کے دنوں میں 7، 8 اور 9، یہ 3 دن روزے رکھے، 10 کا جائز نہیں ہے، 7، 8 اور 9، 3 دن روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے تب رکھے جب وہ واپس گھر میں آ جائے۔ بے شک یہ رجعتم سے مراد یہ نہیں ہے کہ واپس اپنے علاقے میں آ کے رکھنے ہیں، رجعتم سے مراد یہ ہے کہ جب حج پورا ہو جائے، ایام حج گزر جائیں، تو بے شک حدود حرم کے اندر ہی روزے رکھ لو، راستے میں آتے آتے رکھ لو یا واپس گھر آ کے رکھ لو، جیسے بھی کرنا چاہو، اس کی اجازت موجود ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ 10 روزے ہو گئے جو قربانی کے جانور کے بدلے میں ہے، دم شکر کے بدلے میں یہ 10 روزے آپ کے اوپر لازم ہوئے تھے۔ جانور ذبح نہیں کر سکے نا، تو اب یہ 10 روزے رکھو۔ ذالکا، یہ حج تمتع اور قربانی، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لینا اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، یہ اس کے لیے ہے جو وہاں نہ رہتا ہو۔ وہاں رہنے والے تو کبھی بھی جا کے جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی عمرے کریں اور ہر سال حج کرتے رہیں، اگر حکومت ان کو نہ پکڑے تو جو مرضی کرتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام نے تو نہیں روکا، حکومت ہی روکتی ہے نا، تو ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حج تمتع اس آدمی کے لیے جائز ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو۔ وہاں کے رہنے والوں کے لیے تو عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، جب چاہیں حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کے مکہ میں دوبارہ آ کر عمرہ کر لیں اور حج بھی کرتے رہیں ہر سال۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان کو وَاعْلَمُوا، اچھے طریقے سے جان لو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو، اور جو احکامات دیے ہیں اچھے طریقے سے ان کو جان لو۔ ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے، احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر احکامات پر عمل کرو گے تو اس کے نتائج اگلی آیات میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر سا آج کا آپ کا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور جو احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔